موجودہ ہجری سال کون سا ہے؟ 1441، 1442، 1443، 1444۔ موجودہ اسلامی ہجری سال 1442 ہے، جو کہ موجودہ 2021 بنتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا، چھٹا، نواں یا 12واں؟ اسلامی سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کا 9واں نمبر ہے۔ صوم کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، اردو، عربی، عبرانی؟ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رک جانا کے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رک جانا، قلبی عبادت، زیادہ عبادت کرنا، تعلقات نہ رکھنا۔ صوم کے لغوی معنی رک جانا، باز آ جانا، نہ کرنا کے ہیں، جیسا کہ روزہ رکھ کے کھانے پینے کے علاوہ برے کاموں سے بھی روکا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر روزہ کب فرض ہوا؟ شعبان 1 ہجری، شعبان 2 ہجری، شعبان 3 ہجری، شعبان 4 ہجری؟ نماز شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ خبردار کرنا، کھڑے ہونا، نیت کرنا، خوش نصیب۔ اسلام میں نماز کے لیے پکار کو کہتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ فرض نماز کے لیے مؤذن یہ فریضہ انجام دیتا ہے۔ نماز سے قبل صف بندی کے لیے دی جانے والی اذان اقامت کہلاتی ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ؟ اذان میں اللہ اکبر 6 بار کہا جاتا ہے، 4 بار شروع میں اکٹھا اور بعد میں 2 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم الفاظ کا اضافہ کس نے کیا؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ عام مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، جبکہ کچھ محدثین کے مطابق یہ بات غلط ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی اس میں موجود تھے۔ جمعہ کے لیے دوسری اذان کس کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور یہ اذان ہے جو آج کل دوسری اذان کہلاتی ہے، یعنی جو اذان مؤذن کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ جب اسلامی فتوحات زیادہ ہوئیں اور زمانہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے کی تو خطبہ والی اذان سن کر سب لوگ خطبہ میں شریک نہیں ہو پاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام مشورہ کے بعد ایک اذان کا اضافہ کیا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی آواز میں خاص دھڑک تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بغیر پانی کے وضو یا غسل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تہجد، تیمم، رمی، شوت۔ بغیر پانی کے وضو یا غسل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ارادہ کرنا، خشک کرنا، مٹی، پانی۔ تیمم کے لغوی معنی قصد یا ارادہ کر رہا ہے۔ شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرہ اور کون سمیت بازو پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے۔ شرعی میں تیمم کا حکم اس وقت ہوا جب نماز اور دیگر امور کے لیے پانی دستیاب نہ ہو۔ قرآن مجید کے مطابق روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری کا حصول، عبادت میں اضافہ، کھانا پینا ترک کرنا، ترک مباحثت کرنا۔ قرآن مجید کے مطابق روزہ پرہیزگاری کا حصول ہے جو کہ برے کاموں سے روکتا ہے۔
روزہ گناہوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سہارا، تلوار، ڈھال، پابندی۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، جو کہ تمام برے کاموں سے روکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحتی کس مہینہ میں زیادہ ہوتی تھی؟ محرم، سفر، رمضان، ذوالحج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحتی رمضان المبارک کے مہینہ میں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ روزہ کی برکت سے اجر و ثواب پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت بڑھ جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، معمولی اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے۔ روزہ کی برکت سے نیک کام کرنے کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ روزہ کی برکت سے انسان میں غریبوں کے لیے کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ نفرت، انکار، مساوات، ہمدردی، محبت؟ کوئی نہیں۔ روزہ کی برکت سے انسان میں غریبوں اور دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی و محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا روزہ سے جنسی خواہشات پر ضبط ہوتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، کسی قدر، کوئی نہیں۔ جی ہاں، روزہ سے جنسی خواہشات پر ضبط ہوتا ہے۔ سحری کھانا کیا ہے؟ سنت، فرض، واجب، مستحب؟ سحری کھانا مستحب ہے۔ دنیا کی وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ مدینہ، قبا، نمرہ، غمامہ؟ مسجد غمامہ مدینہ منورہ میں اونچائی پر بادلوں میں ہے، جس پر ہر وقت بادل ہی چھائے رہتے ہیں۔ دنیا کی کس مشہور مسجد میں کوئی محراب نہیں؟ مسجد قبا، مسجد الحرام، مسجد نمرہ، مسجد غمامہ؟ مسجد الحرام میں کوئی محراب نہ ہے۔ اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ دین اسلامی، دین ابراہیمی، دین حنیفی؟ دین ابراہیمی اور دین حنیفی دونوں؟ اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی اور دین حنیفی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی؟ ابابین، اشراق، چاشت، بچے کی پیدائش کے وقت؟ بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کس مہینہ میں نازل ہوا؟ محرم، سفر، رمضان، ذوالحج؟ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید رمضان المبارک کی کس تاریخ کو نازل ہوا؟ 19، 21، 23، 27؟ قرآن مجید 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ قرآن مجید کتنے اجزاء میں مکمل ہوا؟ 19، 21، 23، 27؟ قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ کس سال رمضان کے 42 روزے رکھے گئے تھے؟ 1925، 1935، 1945، 1955؟
سن 1935 کیونکہ اس سال 1 جنوری کو یکم رمضان تھا اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں بھی رمضان آ گیا اور اس طرح 42 روزے رکھے گئے۔